اسرائیل کے پاس کون کون سی ویپن ٹیکنالوجی ہے؟ Israel was created for a reason. ورلڈ وار 3 کس طرح کی جنگ ہوگی؟ چائنا کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ اور پاک آرمی میں کیا فرق ہے؟ ہم ملک کے دفاع کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے کسی بھی ملک سے جنگ لڑ سکیں؟ ریٹائرڈ فوجی سے اور شاعر سے ان کے قابو نہ آنا کبھی بھی. ہائلر صاحب نے دیکھی ہمارے ساتھ تھے ریٹائرڈ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. ہم نے ان سے بات کی ہے فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پر اور جو مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ ہے. ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے پاس کون کون سی ویپن ٹیکنالوجی ہے, کون کون سے ڈرونز ہیں اور وار فیئر جو ہو رہی ہے وہ کہاں تک جائے گی. تو اسی کے ساتھ Here we go this podcast. سر ہم ایک ڈائیو لیں گے جس میں ہم بات کریں گے اسرائیل اینڈ فلسطین جو ایشو چل رہا ہے اس پہ بھی, اور اس کے علاوہ ہم ایران کے ساتھ بھی جو ایشوز چل رہے ہیں اور مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ کریٹ ہوا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا نا کہ ریٹائرڈ فوجی سے اور شاعر سے ان کے قابو نہ آنا کبھی. بالکل, وہ اس لیے کہ ریٹائرڈ فوجی بھی آپ کو اپنی زندگی داستانیں سنا کے آپ کو ٹھیک کر دے گا, اور شاعر بھی سر ہم رومانٹکس ہیں. بالکل سننا چاہتے ہیں سر. سولجرز بائی دا وے آر دی موسٹ رومانٹک پیپل, یو نو. Committing yourself to dying for your country is not an easy thing to do. Yes. You can do it only once you are in that kind of a thing. تو وہ that is it. موسٹلی لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ آپ نے فوج میں کیا کیا. ہم فوجی وردی تو پہن لیتے ہیں, ہر بندہ فوج لیکن سولجر کم بنتے ہیں, تو ہم نے کوشش کی سولجر بنے. بہرحال آج کل جو کچھ چل رہا ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت ساری باتیں بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کا جو دل چاہتا ہے بات کرے, آزاد ملک ہے یہ. لیکن پیوٹن نے ابھی لیٹلی بڑی اچھی بات کی تھی چند سال پہلے. اس نے کہا جی کہ آپ کو کھانا تو کھلانا پڑے گا کسی فوجی کو, اپنے کو کھلائیں یا کسی غیر کو کھلائیں. تو فوج تو آپ کی مجبوری ہے. بالکل, اور فوجی پھر مجبوری ہے آپ کی. بہرحال ضرورت بھی ہے سر. مجبوری ہے آپ کی. دیکھیے, آپ بات کرتے ہیں فلسطین کی اور اسرائیل کی. ہم جنرلی جو ہمارا تجزیے ہے نا وہ آج کی سچویشن پہ بیسڈ ہے. What I would like to go back to is why Israel was created. Yes. نکسن نے اس کے بعد بڑا واضح انہوں نے بات کی تھی, اگر اسرائیل نہ ہوتا بھی ہم نے ایک اسرائیل بنانا پڑتا وہاں پہ مڈل ایسٹ میں. ٹھیک, کیوں بنانا پڑتا؟ وہ اس لیے کہ مڈل ایسٹ پورے کو, اور اس وقت آپ جب اسرائیل کی لوکیشن آپ دیکھیں, اس کے بعد آپ ایجپٹ کے ساتھ دیکھیں کیا حالات ہیں, تو اس کی وجہ سے, کیونکہ دنیا آج کی بات نہیں کرتی. دنیا لوگ سوچتے ہیں اگلے 100 سال 2 سال کی بات سوچ کے بات کرتے ہیں. تو اسرائیل واز کریٹڈ فار اے ریزن. تو یہ ایک بڑے تھنکر نے کہا تھا کہ خنجر ہے جو مڈل ایسٹ میں لگایا گیا ہے مغربی دنیا کی طرف سے, اور اس کا جو مقصد ہے, اور وہ مقصد سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے, 2 ملک آپ غور کریں اپنی پیدائش سے لے کر آج تک بڑھ رہے ہیں. ایک ہمارا دشمن جو بھارت ہے, جی, جو 1947 میں 14 اگست کو جو ان کی باؤنڈری تھی, آج دیکھیے کہاں پر ہے. اس کی ایسے ہی تقریباً 30 to 40% ایریا کا بڑا ہے. اسرائیل بھی جو بنا تھا اس سے آج کا دیکھیے نقشہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اور اب جو اسرائیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ صرف حماس کو ختم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, مغربی جو ویسٹرن بینک ہے اس کو پورا قبضہ کرنا, اس کے بعد آگے بڑھنا ہے انہوں نے. آل رائٹ. اور آپ دیکھیے تو ٹرمپ صاحب جاتے ہوئے ایک بڑی بات کر گئے تھے کہ گولان ہائٹس جو سیریا کا تاریخی طور پہ حصہ رہے ہیں جب سے یہ نقشہ بنا ہے, وہ بھی توفتاً انہوں نے کہا یہ اسرائیل کا حق ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے. پھر اب لیبنان میں دیکھ لیں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے. مقصد ہے اسرائیل کا ایک چلی تھی 100 years ڈیل جو ٹرمپ صاحب کے داماد نے شروع کی تھی. اچھا, بحرین میں اس کا جو ایک پہلا سب سے بڑا اجلاس ہوا تھا, کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم سب اسرائیل کے ساتھ مل کے دوستی کا فضا قائم ہوگی, یہاں پہ آپس میں سب بھائی بھائی بن کے رہیں گے, اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے گا جغرافیائی طور پر بھی, اور اس کے بعد جو جارڈن کے علاقے میں بھی, جو لیبنان کے علاقے میں بھی, سیریا کے علاقے میں جو سمجھتے ہیں کہ حق ہے ان کا بننا چاہیے. پھر تاریخی طور پر دیکھتے ہیں جب آپ, تو جو کامننٹ آف زائنز ہیں پڑھنے والی ایک ڈاکومنٹ ہے, وہ یہ 19ویں صدی کے مڈل میں کہیں ڈاکومنٹ تیار ہوئی تھی. اس کا مقصد گریٹر اسرائیل دیکھ رہے ہیں وہ لوگ, تو وہ ایک اس پہ اپنے پہ چل رہے ہیں. ہم بڑی سطحی سوچ کر کے چلتے ہیں. تو آج جو آپ کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے
کہ حماس جس کو کریٹ ہی اسرائیل نے کیا تھا بائی دا وے، جی خود ہی بنایا اس کو، اور بنانے کا مقصد کیا تھا کہ جو یاسر عرفات کے انڈر کمانڈ جو لوگ تھے ان کو کمزور کرنے کی بات تھی. اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ لڑائی ان کے لیے بھی ایک اپنے بقا کی جنگ ہے ان کے لیے، اور اسرائیل کی بھی بقا کی جنگ ہے، کہ اگر یہ اس دفعہ مار کھا گئے ان سے، حماس سے، تو 2-3 چیزیں ہونے کا خطرہ ہے. نمبر 1، جی جو آپ دیکھ رہے تھے یو اے ای کے ساتھ تعلقات ان کے بن گئے ہیں، اس وقت تعلقات بھی سعودی عربیہ کے ساتھ جو بننے جا رہے تھے، بٹ لاسٹ دسمبر کافی معاملات آگے بڑھ جانے تھے اگر حماس نہ کرتا. ٹھیک ہے. تو اب لیٹسٹ جو سعودی وہاں پہ خبریں تو آپ کو صحیح نہیں ملتی، نیچرلی کنٹرولڈ سارا کچھ ہے وہاں پہ. ایک سروے آیا ہے جو میں نے پڑھا ہے، اس میں زیادہ تر جو سعودیز ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کی اس پالیسی سے نالاں ہیں کہ بھئی ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. اچھا. جی. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کانٹیکس میں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو حماس کی جنگ ہے الٹیمیٹلی یہ سارے مڈل ایسٹ کی جنگ بننے والی ہے، اور اس کے بعد یہ جنگ پوری اسلامی دنیا کی جنگ بننے والی ہے. آل رائٹ. ٹھیک ہے، میں ہو سکتا غلط ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے تو یوں ہے کہ بھئی مغربی دنیا پوری طریقے سے حماس کو ختم کرنے میں، تاکہ یہ کانٹا اگر نکل جائے گا تو اس کے بعد پھر ان کے سامنے کچھ اور رہے گا نہیں. سر لیکن اس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اینڈ 2 ہی اینڈ ہو سکتے ہیں اس کے. جی. یا تو ایک حماس ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، جو ریزسٹنس ہے اگینسٹ اسرائیل کی جو ایکسپینشنزم ہے وہ ختم ہو جائے، اسرائیل ایکسپینڈ کرتا جائے. اگر وہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا اسرائیل کہاں تک جاتا ہے. ان کے نقشے میں تو حرمین شریفین بھی بالکل انہیں کی طرف ہونا چاہیے، ان کی سوچ میں یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک سٹیلمنٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ، رک جائیں اور اسرائیل رک جائے. اگر یہ سٹیلمنٹ ہوتا ہے تو بھی اسرائیل کی شکست ہے، اس کے بعد سے اسرائیل کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. خاتمہ شروع تو ہو چکا ہوا ہے. سٹیلمنٹ ہوا تب بھی، شکست ہوگی تب بھی. جی. ایک ہی ذریعہ ہے، اسرائیل کو بھی نظر آتا ہے کہ وہ جیت جائے اس جنگ کو. صحیح. سر حماس نے اٹیک کیا 7 اکتوبر اور 8 مہینے وہ چلے گئے مطلب اس بات کو، اور 8 مہینے کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے اور شروع ہوئی یہ جنگ. ڈرون سٹرائکس ہوتی ہیں حماس کی طرف سے، اس کے بعد میسف میزائلز لانچ کیے جاتے ہیں. آئرن ڈوم اسرائیل کے پاس، اور جو سسٹم ہے ڈیفنس سسٹم جسے کہتے ہیں، جو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے جو بھی اٹیکرز ہوتے ہیں ان کو، اس کے سب کے باوجود، مطلب اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی وہ اٹیک روک کیوں نہیں سکے؟ اور فیلئر کیوں ہوا ڈیفنس سسٹم کا؟ افغانستان میں دیکھ لیں، دنیا کی جو ٹیکنالوجی، جو بھی ٹیکنالوجی تھی، ویپن سسٹمز کی، جو بھی سائنس تھی، جو بھی سوچ تھی، وہ افغانستان میں استعمال ہوئی. جی. افغانستان کو شکست دے سکا امریکہ؟ نہیں. نیٹو دے سکا؟ نہیں دے سکا. کیوں نہیں دے سکا؟ جنگ الٹیمیٹلی جیتنے کے لیے آپ کو نیڈ یور بوٹس آن گراؤنڈ، آپ کے سولجرس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. کوئی سسٹم ایسا نہیں بنتا جس کو شکست نہ دی جا سکے، ورنہ آج سے پہلے جو بہت سارے سسٹم بن گئے تھے ان کے بعد سسٹم بننے کی ضرورت نہ ہوتی. اور اس میں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایکچولی جنگ، فوج یہ لیڈ کرتی ہے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ میں. ٹھیک ہے. اور چاہے یہ وہ فرسٹ ورلڈ وار دیکھ لیجیے، سیکنڈ ورلڈ وار دیکھ لیجیے، یہ فوج کی وجہ سے یا لڑائی کی ضرورت کی وجہ سے لوگ اس طرف آتے ہیں، پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں. تو یہ سسٹم کو شکست دینا مشکل نظر آتا تھا. آپ نے شکست دیکھ لی، کیوں ہوئی؟ ان کی بھی سوچ تھی نا، یہی بھارت بھی اسی سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بھی S-400 لگا لیے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایئر فورس آ گئی تو ہم کر دیں گے. That's not possible. کوئی سسٹم دنیا کا ایسا نہیں ہے، نہ ہی بنے گا جس کو شکست نہ دی جا سکے، اور حماس نے دکھا دی شکست دے سکتا ہے. اور دوسری طرف دیکھ لیجیے کہ اسرائیل، مغربی دنیا پوری طرح اس کے ساتھ ہے، بالکل فائنینشلی، اکنامکلی، ہر طرح سے فوج لڑ رہی ہے وہاں پہ، ایسے ہی فوجی آ کر لڑ رہے ہیں ان کے، اس کے ایسے ہی. باوجود حماس کو شکست نہیں دے سکے. دوسری چیز جو بڑی اہم چیز ہے کہ وہ جو سولجر آن گراؤنڈ ہے اس کا جذبہ کیا ہے. جذبہ، دیٹ از ویئر آئی سے کہ بھئی یہ جو فوجی ہے نا، جو سولجرنگ ہے، یہ بڑا رومانٹک ہے. یہ جان دینا آسان نہیں ہے. نو ڈاؤٹ.
صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ ریلیجن کی جنگ ہے یا لینڈ کی؟ لینڈ کی جنگ نہیں ہے یہ. لینڈ اسرائیل کو چاہیے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کو تو لینڈ کی ضرورت نہیں تھی. ہوں. لینڈ تو جو اسرائیل کے بننے سے پہلے بھی تو یہاں پر ایک قوم آباد تھی نا, اس میں جیوز بھی تھے, کرسچنز بھی تھے, مسلمان بھی تھے. بالکل. کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہوں. تو کیوں بنا؟ ان کی لینڈ تو ان کو چاہیے. مسلمانوں کو لینڈ کی ضرورت نہیں نہیں چاہیے. مسلمانوں کا تو ایک آئیڈیالوجی ہے اسلام میں. ہم بہت چھوٹی, میں کہتا ہوں 1991 میں واشنگٹن پوسٹ ایک بڑا سیریس نیوز پیپر ہے. جب سوویت یونین شکست کھا چکا تھا یہاں سے اور کمیونزم ختم ہو چکا تھا, تو ان کے ایڈیٹوریل تھا ان کا ایک کہ ناؤ دیٹ وی ہیڈ ڈیفیٹڈ کمیونزم, ہمارا اگلا دشمن کون ہوگا جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, جس کو شکست دینی ہے, جو ہمارے طرز زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے. اسلام. میں کوئی بہت بڑا مسلمان یا وہ نہیں ہوں, لیکن ایک آئیڈیالوجی ہے نا پوری دنیا کی تمام تر کوشش کے باوجود, اور اس میں سب سے زیادہ کوشش مسلمانوں نے کی ہے اس آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچانے کے لیے. یہ تو پھیل رہا ہے نا. بالکل. اس سے وہ خطرہ ہے. صحیح ہو گیا. سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں, آپ کا ایک تجربہ ہے, سب سے موسٹ پاورفل جو کنٹری ہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, وہ کون سی ہے؟ دیکھیے, جب نیشنل پاور کی بات کرتے ہیں نا, تو نیشنل پاور میں صرف ہتھیار دیکھتے ہیں. آپ حیران کن چیز یہ ہے کہ نیشنل پاور جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے بھی, انڈیکسز لوگوں صرف جسٹ فار دی ہوتا ہے نا مجھے, تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, سب سے اہم جو چیز ہے, جو نمبر 1 چیز ہے, وہ اس ملک کی افرادی قوت ہے. ٹھیک ہے. وہ کتنی پروڈکٹیو ہے اور کس قدر اپنے ملک کی جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت کے لیے تیار ہے. جو ملک بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کو طاقتور نظر آئے گا. ایز آف ناؤ آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے. جی. امریکہ نے اپنے انٹرسٹ کے دفاع کے لیے سب کچھ کیا. انہوں نے دنیا تباہ کر دی. افغانستان دیکھ لیجیے آپ مشرق بعید کو دیکھ لیجیے, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا, کیا ہوا وہاں پہ, انہوں نے کیا کیا. انہوں نے آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ, اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. کتنی دنیا مروا دی انہوں نے. بالکل. اور کھلم کھلا کر رہے ہیں. کھلم کر رہے ہیں. اس میں وہ اپنے مفادات کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز بڑی اہم ہے جو امریکہ کے بارے میں, کہ وہ اپنی مفادات کی نگہداشت کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے سپر پاور ہے اور وہ اس لیے طاقتور ملک ہے اس وقت. لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ اب جو ان کا ایک مین پلانک تھا نا کہ بھئی جو ان کی اکانومی جو ڈرائیو کر رہی تھی سارے اس کو, دیٹ از انڈر اسٹریس. اور اس کی وجہ اکنامک جو کیپٹل ہے نا وہ شفٹ ہو رہا ہے مغرب سے مشرق کی طرف. جو ٹیکنالوجی جو چاہے وہ ملٹری کہہ لیجیے دوسری کہہ لیجیے, اس میں پیپل آر کیچنگ اپ ود امریکہ نا, چاہے وہ روس ہے چاہے وہ چین ہے. اور ان دونوں کے پاس دے ہیو منی ٹو اسپیئر ٹو فنڈ دس ایمبیشن آف دیئرس. America doesn't have that kind of money to spare. No more. اور چائنا نیکسٹ سپر پاور نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی, چائنا سپر پاور آلریڈی ہے ان اے وے. ابھی تک چائنیز نے کلیم نہیں کیا. نہیں, چائنیز کہاں پہ بھی ہے. چائنیز کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی ڈریون جو ان کی ایمبیشنز ہیں وہ کامیاب ہو جائیں, وہ دنیا پہ اپنا تسلط قائم کر لیں. ابھی تک ملٹریلی دیکھیے چائنا اپنے بارڈر سے باہر آ کے بہت کم لڑا ہے. امریکن لڑتے رہے ہیں. جس دن چائنا یہ قدم اٹھا لے گا اس دن چائنا کی سپیورٹی آپ کو نظر آئے گی. صحیح. سر اسرائیل کے پاس دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی ہے. جس طرح ان کی اگر ہم ایکسپینڈیچر کی بات کریں ملٹری, تو $4.7 بلین ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی ملٹری وہی بات کہ وار فیئر. ڈرون ٹیکنالوجی کیا ہے سر؟ یہ جو اب World War 3 ہوگی, کس طرح کی جنگ ہوگی؟ یہ بندوقوں کے ساتھ ہونے والی جنگ ہوگی یا ٹیکنالوجی کے تھرو ہوگی؟ تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈالیے گا. دیکھیے, وار فیئر ایوالو کر رہا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. باقی سب چیزوں کے ساتھ وار فیئر ایوالو کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے جو مسلمانوں کی اولین جو غزوات تھے, تلوار تھی, تیر تھے, اس سے پہلے پتھروں پہ چل ایسے ہی آہستہ آہستہ آپ توپ پہ آ گئے, پھر ٹینکوں پہ آ گئے, پھر ایئر فورس پہ آ گئے. اب آپ کو جو نظر آ رہا ہے چیز, آپ کے جو زیادہ تر ممالک ہیں جو لڑائی کی زون میں نظر آتے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہے, بھارت ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے, روس ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, جو دوسرے ملکوں پر جنگ, یہ سب اٹامک پاورز بھی ہیں. جی, ٹھیک ہے. ان کے پاس
اس سے بڑھ کر بھی جو ہتھیار ہیں جو دنیا کو تباہی میں لے جا سکتے ہیں، ان کی جو اوور آل امبریلے میں آپ کو اس قسم کی جنگ جو آپ دوسری جنگ عظیم جو ہم سوچ رہے ہیں نا، اس قسم کی جنگ آپ کو نظر نہیں آتی ابھی. اب اسی کے انڈر تھریش ہولڈ پہ جنگ ہونی ہے، اور اس جنگ میں مین رول میدان جنگ جو آپ کو پرانے نظر آتے وہ نظر نہیں آتا مجھے. اب مین رول پلے کرنے کے لیے دی انٹائر نیشن وڈ بی انوالوڈ. اس لیے کہ ایک تو آپ کو اندرونی طور سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لو کاسٹ، یہ اس میں انویسٹمنٹ فائنینشلی زیادہ نہیں ہے لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم زیادہ لگتا ہے. اس میں کسی ملک کو اندر سے ڈیسٹیبلائز کرنا اکنامکلی پولیٹیکلی، وہ ایک پلانک ہوگا. دوسرا جو بہت بڑا اہم پلانک یہ ہوگا کہ آپ کو ٹرن آف ویپن سسٹم سے جس سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے، اس سے کم آپ کا اپنا جو فائنینشیل کم ایکسپینڈیچر ہو، تو وہ آپ کو نظر آئے گی آپ کو سامنے. اس میں آپ کو ڈرونز کا بڑا اہم رول ہے. یہ جب آذربائیجان کی ان کی آرمی جنگ ہوئی تھی، وہاں پہ آپ کو نظر آیا کہ ڈرونز جو تھے پہلے اکا دو کا استعمال ہوئے، پھر ایک ہورڈز آف ڈرونز آئے اس میں. یس، وہ لو کاسٹ ہے نا سارے اس میں، اور یو آر کنٹرولنگ دیم اسٹیٹنگ سم ویئر اوے. بالکل. اور ٹیکنالوجی نے ابھی جو جغرافیہ تھا پہلے جو آپ کو نظر نہیں آتا تھا، ہماری سب سے بڑی جو ہمارے وقت میں مصیبت تھی کہ یار آگے کیسے ہے، دشمن کے آگے جو زمین ہے وہ کیسے ہے. آل رائٹ. وہ پلیز اے میجر رول. اب وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو ریئل ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، آپ کو اوپر سے آپ کو سارا کچھ جو موومنٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو. تو ناؤ یو کین یوز دیز ڈرونز وداؤٹ انوالونگ یور سولجرز ڈائریکٹلی ٹو کریٹ دی کنڈیشنز جہاں پہ میدان جنگ اتنا کمزور ہو جائے دشمن کہ آپ کی فوج آگے جا کے بڑھ سکے اس کے اوپر. اوکے. الٹیمیٹلی ڈرونز کا یہ مین رول اس میں آئے گا. اور سر اب میں نے سنا ہے کہ وہ اینٹائی میزائل بھی لانچ ہو گئے ہوئے ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک 1% کے بھی لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ اسے مارنے کے لیے. جی اب تو ہتھیار دیکھیں نا، آپ کو امریکہ نے اپنی جو فلموں میں آپ دیکھ لیں، جو لیٹسٹ کی فلمیں آتی ہیں، دے ایکچولی گیو این انڈیکیشن کہ ہاؤ دے آر تھنکنگ، کہ بھئی پتہ نہیں کہاں سے بیٹھا ہوا آدمی کہاں اس جہاز میں پھر رہا ہے، کہاں وہ جا کے اس بندے کو دیکھا ہے، اس کو اسے گھر میں اس کے گاؤں میں مار دیا انہوں نے اس کو. آپ کو دکھایا جی فلموں میں ہم دیکھتے ہیں. بالکل. اور یہ آپ کو نظر بھی ہے لیٹسٹ جو امن الظواہری کا جو نشانہ بنائے گئے تھے وہ اس طرح بنائے گئے تھے. لیکن اس میں ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، دیر ہیز ٹو بی somebody on ground. ٹھیک ہے، دیر ہیز ٹو بی somebody on ground. ورنہ اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو گئی ہوتی تو افغان کو تو ختم کر دیا ہوتا انہوں نے. ایسے نہیں کر سکے نا، نہیں کر سکے. دیر ہیز ٹو بی somebody on ground. آن گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو تبھی کامیاب ہے. یہ صحیح ہو گیا سر. اچھا سر، یہ سب کچھ اسرائیل طاقتور ملک ہے، تسلیم کرتا ہے، ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، ہر ملک تسلیم کرتا ہے. نیریٹو بلڈنگ کی اگر بات کریں تو وہ ابھی تک اپنے آپ کو صحیح ثابت کیوں نہیں کر سکے دنیا کے سامنے؟ برانڈز ان کے پاس، چینلز کنٹرول ان کے پاس، انویسٹمنٹ کمپنیز ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور تمام تر جو بھی آپ کی مطلب اکنامیکلی بھی دیکھ لیں، ہر طرح سے ان کے پاس سسٹمز ہیں، پھر بھی وہ برین واش کیوں نہیں کر سکے؟ جو میری اپنی سوچ ہے میں آپ پیش کر رہا ہوں. ایک طرف ایک مقصد ہے کہ ہم نے اس سارے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، دوسری طرف مقصد ایک ہے کہ ہم نے اپنے جو ایک سوچ ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو بٹوین دس امبیشن آف لینڈ گریبنگ اینڈ دس امبیشن آف ایکسپینڈنگ دی ہورائزنس لوگوں کی جو اپنی سوچ کے مطابق ہے، کون جیتتا ہے؟ ہمیشہ سے وہی سوچ جیتے ہیں. بالکل. تو اب اس کے خلاف جو بھی نیریٹو بنے گا کامیاب نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ سب زیادہ مظاہرے اس کے خلاف کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ اسلامی دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں، انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہو رہے ہیں، برطانیہ میں ہو رہے ہیں. سو دیٹ شوڈ گیو این آئیڈیا کہ بھائی دی آئیڈیالوجی از آلویز ہیز اے اپر ہینڈ. Sir, do you think World War III is inevitable, or what would be the causes of it? دیکھیے وے ورلڈ وار 3 ہمیں جو ورلڈ وار 2 کے کانٹیکسٹ میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں نا کہ دو طرف فوجیں تیار ہیں، ٹینک ہیں، جنگ ہے، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں، اور امریکہ کو اتنا طاقت کا زوم ہے کہ انہوں نے 2 ایٹم بم بھی گرا دیے ہیں جاپان کے اوپر. اب پھر ایسے ہوگا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. یہ اب کیسے ہوگا سر؟ ان اے وے دس وار از آلریڈی آن. ابھی بھی آن ہے، اسٹل آن. دیکھیے جو نا پیس، جو جس کو ہم پیس سمجھتے ہیں، وہ ایلوژن ہوتی ہے ہمیشہ سے. اچھا. کانفلکٹ اینڈ کمپٹیشن یہ نیچرل ہے. اگر اس کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو وار از آلریڈی آن. اب مغربی دنیا کی کوشش ہے کہ جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا سسٹم ہے، وہ
پروان چڑھتا رہے, اس میں جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس کو کسی نہ کسی کا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مشرق کی طرف سے اب ایک اور طوفان اٹھا ہے, چین کی طرف سے, روس کی طرف سے. وہ لوگ اپنی طرف اپنی سوچ کر رہے ہیں آگے بڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے. چاہے وہ آپ سی پیک لے لیجئے, چاہے وہ بیلٹ روڈ انیشیٹو کی آپ بات کر لیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں اب جب یہ اس ساری چیز میں آپ دیکھتے ہیں نا, تو ایک کمپٹیشن آن ہے آلریڈی میں. اب اس کے جو سب وہ ہے نا سب کانفلکٹس, اس میں آپ اسرائیل, حماس, ایران بیچ میں نظر آتا ہے, مڈل نظر آتا ہے. ایک کانفلکٹ آپ کو پاکستان بھارت کا نظر آتا ہے, آپ کو بھارت چین کا نظر آتا ہے آپ کو. ایک کانفلکٹ ہے جو ساؤتھ چائنا سی کے لیے, بحر الکاہل, یہ اپنا بحر اوقیانوس کے لیے جو پیسیفک اوشین کے لیے, اور اس کو کنٹرول کر کے تاکہ چائنا کو جو ایکسیس ہے یا جو انڈین اوشن وہ کنٹرول کرنے کی جنگ جاری ہے. یہ مختلف طریقے سے جنگ جاری ہے. میں نے پہلے کہا جنگ اب کا وہ نقشہ آپ ذہن سے نکال دیں. آل رائٹ, کہ وہ جی فوجیں کھڑی ہوں گی, آپس میں مد مقابل ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب کنٹرول یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیں مختلف قسم کی بنی ہوئی ہیں, آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں, الائنسز بنی ہوئی ہیں. وہ سب ایک ہی مقصد کے لیے جا رہی ہیں نا, کہ مغرب سوچ حاوی رہے گی یا مشرق کی سوچ حاوی رہے گی. ٹھیک ہے. کیا آپ چائنا کو اکنامک پاور جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو آپ روک سکیں گے؟ اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ 3 سے 4 سال پہلے ایک جو اسٹریٹجی پیپر آیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ سے, انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ ٹیررزم کے خلاف جنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے, اب ہمیں باقاعدہ روس اور چین کے خلاف جنگ کی تیاری کرنی چاہیے. آل رائٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کو اپنی کمزوری نظر آتی ہے, بیکاز ایئر پاور دیکھ لیجیے, نیول پاور دیکھ لیجیے, وہ تو مغربی دنیا سپیریئر ہے. جہاں میں مار کھاتے ہیں, مین پاور مار کھاتے ہیں, وہ چائنا کے پاس ہے, روس کے پاس ہے, اور وہ اپنی جو نیوی اور ایئر فورس کو بڑھا رہے ہیں, باقی ٹیکنالوجی بڑھ رہی, میزائل بڑھ رہے ہیں اس میں. تو ایک جن وے دیٹ وار از آلریڈی آن ہے. جو ہاٹ جو کائنیٹک آپریشن شروع ہوں گے وہ کسی وجہ سے بھی شروع ہو سکتے ہیں. سر اس کی مین وجہ کیا بن سکتی ہے, مطلب اگر ہم کچھ پوائنٹرز میں ڈسکس کرنا چاہیں تو؟ پوائنٹرز میں بلڈ سے انڈیا اور پاکستان کا ہے. جی ٹھیک ہے جی. انڈیا کی جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ تو صرف پاکستان ہے نا. بالکل. اگر خدا نخواستہ اس نقشے سے آپ پاکستان کو ہٹا دیں, انڈیا کا بارڈر افغانستان جو ہے اس کو لے جائیں, پھر تو انڈیا کی تو ہو گئی. اس کے بعد چین کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, روس وہ ختم ہو جائے گا, اس کا امپریشن ہے. روس چین, روس اور انڈیا کے ویسے بھی تعلقات بہتر ہیں, یہ ختم ہو جائے گا. تو دس کین بی اے اسٹارٹ پوائنٹ. بھارت کا کردار کی بات کریں اگر, تو بھارت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے, بھارت از نو اے پراکسی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. انہوں نے ایک سٹیج پہ اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی نان الائنڈ رکھا ہوا تھا, ان کی اسٹریٹجک آپشن اوپن رکھی ہوئی تھی. اب انہوں نے اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو مغربی دنیا کے ساتھ الائن کر لیا اوپنلی. ٹھیک ہے. اب تو لیٹسٹ جو انٹرویو ان کا پڑھیں آپ, جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کے, انہوں نے تو کہا ہے کہ بھی امریکہ ایک ڈوبتی ہوئی طاقت ہے. اچھا جی, یہ انڈیا کے فارن منسٹر نے کہا ہے. انڈیا کے ڈیزائنز کو ہم سمجھتے ہی نہیں نا. انڈیا بھی اپنے آپ کو جس طرح اسرائیل کے خیال میں گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں نا جی, اکھنڈ بھارت از ناٹ اے فیگمنٹ آف سمبڈیز امیجنیشن, اٹس اے ریئل تھاٹ, اٹس اے ریئل آبجیکٹو جس کے پیچھے کام کر رہے ہیں. تو پھر سر یہ الائنس کس سے کریں گے جا کے بھارت؟ اب لوگ بھارت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے لوگوں کو الائنس کرنی چاہیے. اچھا, ہاں جی, یہ غلط فہمی پال لی انہوں نے یا صحیح ہے؟ یہ دیکھیے, وہ ہمیں تو پسند نہیں ہے یہ, obviously. ٹھیک ہے. ہم بار بار مختلف قسم کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں تجارت کرنی چاہیے, ہمیں باہر سے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. بالکل. اس نے نہیں کہا نہ رکھیں آپ تعلقات. کیا بھارت کی بھی یہی چیز سوچ ہے؟ یہ وہاں سے تو کبھی بھی نہیں آئی. دیکھیے, یہ پاکستان سے ہی ہمیں خبروں میں بھی سننے کو ملتا ہے. واجپئی کو ان کے جو اتنے بڑے بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں تجارت کھول کے دے دیں پاکستان کے ساتھ, 10 سال میں پاکستان آپ کو پڑھا دیں گے. تو مسئلہ یہ کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں الائنس, ہمارے ساتھ لوگوں کو الائنس کرنی چاہیے. ہمیں ضرورت نہیں اب کسی کی. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں چین کے ساتھ تعلقات اپنے جیسے بھی ہیں. انہوں نے دیکھیں نا, چین سے مار کھائی انہوں نے, جو گلاواں کا اس میں انہوں نے تسلیم کر لیا, اور چین کی حد تک وہ کچھ اکوموڈیشن بھی انہوں نے دکھائی اس میں. لیکن چین اب چین ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چین اور پاکستان کی دوستی یہاں پر بھی کام آتی ہے سر. آبویسلی. دیکھیے, قوموں کے درمیان دوستیاں نہیں ہوتی جیسے انڈیویجولس کے درمیان ہوتی ہیں. قوموں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں. سر تو چائنا کو کیا مفادات ہیں ویسے پاکستان سے, اگر آپ ڈسکس کریں اس کو؟ اب کیا خیال ہے کہ بھئی سی پیک کس لیے بنائیے؟ میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں, لوگوں کو پسند نہیں آئی کہ نہیں یہ بہت بڑا اکنامک
وہ ہے ویژن ہے, نہیں اکنامک جی. ویژن نہیں ہے یہ. دس از ڈریون بائی اسٹریٹجک ویژن. چائنا سے پاکستان سے ذریعے نہیں آ رہا تھا, بنگلہ دیش کے ذریعے بھی وہ انڈین اوشن میں پہنچنے کی کوشش کرتا تھا, بنگال میں, برما کے ذریعے بھی آنے کی کوشش کرتا تھا. کیوں آ رہا تھا؟ اسٹیٹ آف ملاکا کو دیکھیں نا, جب آپ ملائیشیا اس میں جا کے, وہ ایک ایسا ان کے نا وہ گلے میں ہڈی ہے نہ, وہ چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں سے اگر بلاک ہو جائیں وہ لوگ تو چائنا کی ایکسیس ٹو انڈین اوشن ختم ہو جاتی ہے. پھر ان کے لیے لینڈ روٹس تو نکال لیا انہوں نے, مطلب دے ہیو مووڈ تھرو ناردرن افغانستان اینڈ دے ریچ ایران, ٹھیک ہے, لیکن وہ اور ایز اپوز ٹو دیٹ تھرو پاکستان ریچنگ گوادر اینڈ ہیونگ اے سین سری لنکا اینڈ کیا کہتے ہیں گوادر اینڈ برما اینڈ انڈیا, آپ امیجن کریں نا. تو مفادات ہیں, وہ چائنا کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کی نگرانی صحیح نہیں کر رہے. وی ڈونٹ نو آر اون ویلیو, جس کی وجہ سے ہم بہت کم پہ راضی ہو جاتے ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے, چاہے چائنا کے ساتھ. میں بڑا کہہ رہا اس کو بس یہ کہہ رہا ہوں, چائنا نے بڑا پاکستان کو سپورٹ کیا, لیکن پاکستان نے بھی چائنا کو کم سپورٹ نہیں کیا. پاکستان کی ویلیو کوئی کم نہیں ہے, پاکستان آج بھی اتنا ہی ویلیوبل ہے, ٹھیک ہے نا. بڑی بات ہوئی چابہار پورٹ آ گئی. چابہار پورٹ از ناٹ اے نیشنل ڈیپ سی پورٹ, گوادر از نیشنل پورٹ. چابہار ایٹ بیسٹ کین بی اے سپورٹنگ پورٹ. اگر چابہار اور گوادر کو آپس میں ملا دیا جائے تو بٹوین دی ٹو کمبائنڈ کین بیکم دی ہب آف فیوچر پاور کانفلکٹ. آل رائٹ, ویری نائس. اچھا سر, اگر ہمیشہ وار میں جیتنے والا رولز بناتا ہے, ہم نے تو یہی دیکھا, اور یو این میں بھی ورلڈ وار 2 میں جیتنے والوں نے یہ جو ہے بنایا تھا رول, اور پھر دنیا میں اسے کیوں شو کروایا گیا کہ یو این آپ کے سارے مسئلے سالو کرے گا, اور ان دی اینڈ پھر ویٹو پاور کا اختیار بھی کچھ ممالک کو دیا گیا, 4-5 ہیں آئی تھنک سو. تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ یو این, اس سے پہلے لیگ آف نیشنز, یہ کنٹرڈکشن ٹرمز ہیں. یہ یو این کی جو لوکیشن ہے نا, دیٹ بائی سیلف شوڈ ٹیل یو کہ بھائی یہ کیوں بنا تھا. یہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں نا, امیرکن سینچری کہتے ہیں نا, امیرکن سینچری تھی پچھلی سن اوور راؤنڈ. یو این آلسو بیکیم این انسٹرومنٹ تھرو دوز 5 پاورس جو ویٹو پاورس تھی ان کی, ٹو کنٹرول دی ورلڈ. 5 طاقتیں اگر آپس میں مل جائیں کسی جگہ پر تو دنیا میں وہی ہوتا ہے نا جو وہ چاہتی ہیں. جی, اگر ایک طاقت دوسرے نہ مانے پھر دنیا میں کانفلکٹ چلتا رہتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے اسرائیل کے لیٹسٹ ہی دیکھ لیجیے, اب اس پہ کوئی راضی نہیں ہو رہے بالکل, تو اور وہ چل جاری ہے. اس لیے یو این کی جو ایفیکیسی تھی, یو این نے بڑی جگہ کام بھی کیا ہے, کیونکہ وہ کرنا تھا ان کو. اگر افریقہ میں انہوں نے پیس لانے کی کوشش کی ہے تو افریقہ میں پیس لانا مغربی دنیا کے انٹرسٹ تھا, کیونکہ جتنی ان کی منرل ریسورسز تھیں, چاہے وہ گولڈ تھا, چاہے وہ ڈائمنڈس تھے, یا دوسرے تھے چیزیں تھیں, یا آئل تھا, انہوں نے لینا تھا اس میں, ٹھیک ہے نا. یو این اگر کشمیر میں آیا پھر بھاگ گیا یہاں سے, تو یو این کشمیر میں افیکٹو نہیں ہے. انڈیا نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ کانفلکٹ از لائیو کانفلکٹ, اور یہ وہ ٹریگر پوائنٹ ہے جہاں سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے between India and Pakistan. If we go to war and it escalates to the level that everybody is scared of, this can destroy the world. UN کیوں یہاں سے بھاگ گیا؟ کیونکہ امریکہ کا, برطانیہ کا انٹرسٹ نہیں تھا یہاں پہ پیس کا. تو UN actually has lost its efficacy. انہوں نے اس کے ساتھ دیکھیں دوسرے انسٹرومنٹ کیا بنائے ہوئے ہیں, IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. یہ کیا چیزیں ساری ہیں, ان کے پیچھے کون ہے یہ؟ یو این, نو, یو ایس. یو این کو کون پیسے دیتا ہے؟ تو بیسیکلی آپ دیکھیے IMF از اے پولیٹیکل ٹول. اب لوگ میری بات ماننے میں تیار ہو گئے. ورلڈ بینک از اے پولیٹیکل ٹول. جہاں پہ بھی IMF گیا ہے وہاں پہ اس ملک کی ترقی مجھے بتا دیجیے. سر جہاں آپ کے سامنے جاتا ہی وہاں پہ ہے جہاں ترقی ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ آتے ہیں اس طریقے سے, آپ کو اگر وہ 100 روپیہ دیتے ہیں تو اس میں 80 روپیہ واپس لے جاتے ہیں وہ لوگ. 100 روپیہ دے کے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی تم روٹی بھی کھانی ہے تو میرے تندور تو لے کے, چاہ تمہیں ملے گی تو میرے ٹابے تو لے کے ملے گا تمہیں, لیکن 7.5 ٹابے تو لے کے. تو جو روٹی آپ کو آج بیسیکلی اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 7 روپے کاسٹ کرتی ہے. بالکل, میں چونکہ کسان ہوں, میں بتا سکتا ہوں آپ کو. ابھی جو 16 روپے کی روٹی کہہ رہے ہیں جو اس سے ویٹ میں کم ہے, تو پھر یہ حال ہوتا ہے ہمارا. دیٹ از واٹ IMF is. تو سر اس سے جان چھٹوائی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں جی, چھڑانے لوگوں نے چھڑوائی ہیں جانے, ہم بھی چھڑا سکتے ہیں. کافی سٹیجز ایسی آئیں کہ ہم نے چھڑوا لی, لیکن ہم پھر باندھتے نہیں نا. ہماری جو ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں, لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ہم تو سوچ کے قوم ہے ہم لوگ. دیکھیے اب
پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کی تصویر آنی چاہیے روڈ پر. ہم پتہ نہیں کتنی چھوٹی سوچ ہے ہماری. پاکستان کی اکانومی کی جو ڈسٹرکشن کے جو اگر آپ مائل اسٹون دیکھیں نا, جس دن پاکستان کی اکانومی نیشنلائز کی گئی اس کے بعد سے پاکستان کی اکانومی نہیں سمجھ سکی. ایوب خان کو اب لاکھ گالیاں دیتے رہے, لیکن اس کے وقت میں ٹوین پرونگ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ جاری تھی پاکستان میں. آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بھی ڈیولپ ہو رہا تھا. ایک صحیح تھی کہ 4 من فی ایکڑ گندم ہوتی تھی, اس کی وجہ یہ 22, 23, 25 تک پہنچ گئی. اس میں گرین ایولیوشن لایا. ایک انڈسٹریل پرونگ بھی چل رہا تھا, آپ کا انڈسٹری آپ کی ڈیولپ کر رہی تھی جی. اگر یہ دونوں چلتے رہتے تو آج پاکستان ڈفرینٹ اسٹیج پہ ہوتا. نیشنلائزیشن کے بعد اس کا بڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد تو پھر آئی پی بیز لے آئے ہم لوگ, اس نے اور آپ کا کام خراب کیا. تو یہ نہیں ہو نہیں سکتا, وہ سارا کچھ ہی سکتا ہے. وہ سارا کچھ سکتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس مین پاور ہے, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی. اگر آپ اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپ کر لیں, اور اس کا یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جو آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے نام پہ ڈگریاں دیتے جائیں بچوں کو, نہیں. ہیومن ریسورس ڈیولپ کریں وچ از یوزفل فار دی نیشن. اچھے پاکستانی بنائیں اور ان کو آپ اس طرح اکوپ کریں. نالج اکانومی بہت امپورٹنٹ آج کل, اس کو لے کے اکوپ کریں. دنیا کو ضرورت ہے اس کی, آپ اس کو استعمال کریں. اس میں سر بلاکس کون کون سے ہوں گے اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے؟ کون کون سے الائنس ہوں گے جو آپس میں مل کے دیکھیں نا, کام تو کریں گے؟ آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا سامنے, ایک تو مغربی دنیا ہے. ٹھیک ہے. مغربی دنیا کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بھئی کیا یورپ اور امریکہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. اگر یورپ اور امریکہ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر تو آپ کو بڑا واضح ہے, اور رہیں گے اکٹھے کیونکہ دونوں کا انٹرسٹ کامن ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سے روس ابھر رہا ہے, ایک طرف سے چین ابھر رہا ہے, بھارت کی بھی اپنی ایمبیشنز ہیں بیچ میں سے. تو ایک سٹیج پہ ڈپارٹمنٹ منسٹر نے کہا تھا بھارت اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کی ان کو امید ہے. آپس they can sit and talk about it and they can negotiate. اگر بھارت چند ایک شرطیں چین کی مان لیتا ہے یا ان کا, تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ مشرق اور مغرب دو مختلف سائڈ بن جائیں گے آپ کی. اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہاں سے. اور سر او آئی سی کا کردار وہ سر وہ کیوں بنائی تھی سر؟ مقصد تو بڑا اچھا بات ہے اس کا کہ سب ملیں, مسلمان ملک مل کے, جیسے ہم بات کرتے ہیں نا مسلم امہ. یس. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو مغربی دنیا کو نیند نہیں آتی. آپ جسٹ امیجن کریں 57-58 ملک ہیں اسلامی ملک, 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے. دنیا کے سب سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے. آپ کے پاس مسلم دنیا کے پاس منرلز بھی ہیں, آپ کے پاس اٹامک وہ بھی ہے, آپ کے پاس فوج بھی ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے. تو اس لیے او آئی سی بنائی اس لیے گئی تھی کہ آپ انٹرسٹ کو, جو مسلم امہ کے انٹرسٹوں کو, لیکن چونکہ مسلم امہ کے درمیان جو ہیں کمپیٹنگ انٹرسٹ ڈیولپ کرا گئے, اور ہم بھی جہلوں کی طرح مسلمان جو ہے, مسلمانوں کی سوچ میں اسٹریٹجک تھنکنگ تو تھی نہیں کبھی بھی. بھائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو میرے خیال جب آپ دیکھ لیجیے خلفائے راشدین کے دور کے بعد آپ دیکھیے تو اسٹریٹجک تھنکنگ نہیں تھی ہماری, جس کی وجہ سے ہم مار کھاتے رہے آپس میں. اب مغربی دنیا میں جو دیکھ لیں کانفلکٹ تو ہے ان کا آپس میں, لیکن وہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ان کے اپنے انٹرسٹ آتے اکٹھے. ہم اکٹھے نہیں ہوتے, ہم نہیں اکٹھے ہوتے. ہم اعلان عناد کرتے ہیں باقی بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہم اس طرف سے اگر نکل سکیں نا, اب چین کے اس خطے میں آنے سے ایک چیز تو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اگر یہ ہو جائے تو ایک بہت بڑا جو ایک جس سے نقطہ جس سے کانفلکٹ تھا ہمارا وہ ختم ہو جائے گا, جس سے آپ دیکھیے بہت سارے ہمارے ریجن کے مختلف ممالک کے درمیان جو آپ کو نظر آتی ٹینشن نظر آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر کیا افیکٹ ہم ہو سکتے ہیں اس میں. سر ایران دوبارہ اٹیک کرے گا اسرائیل پہ؟ ایران ابھی اٹیک نہیں کرے گا. ایران نے اپنا ایک وہ بنانا تھا, پوائنٹ بنانا تھا, وہ دنیا کو بتا دیا انہوں نے کہ دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, دے ول ڈو اٹ. لیکن ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ود اسرائیل ان کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوگی. تو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن وہ بھی نہیں کر رہے. لیکن حزب اللہ ہے, حماس ہے, ادھر سے آپ کو ہوتیز ہیں, یہ کافی کام کر رہے ہیں نا, تو کیوں کانفرنٹ کریں گے. اب اسرائیل بھی دوبارہ پنگا نہیں لے گا. اچھا, اسرائیل نے ایران کو اسٹیج تک لے آئے تھے. دیکھیے نا, ہم اس امیجیٹ کو نہ دیکھیں آپ,
اس سے پہلے ان کے کافی ان کے نیوکلیر انسٹالیشن پہ اٹیک کیا گیا, وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں, ان کے جو ایران کے جو نیوکلیر سائنٹسٹ تھے ان کو مارا گیا, ٹارگیٹ کر کے مارا گیا, اور رفتہ رفتہ یہاں تک پہنچے. اب ایران نے اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کر دی ہے اٹیک کر کے, اب میرا نہیں خیال اسرائیل آگے بڑھے گا, ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ محمد بن سلمان نے پاکستان وزٹ کیوں نہیں کیا مطلب ابھی تک؟ دیکھیے اتنے اس کی پاکستان وزٹ ہونی چاہیے تھی, وہ ایک بہت بڑا ایک سمبولک وہ بھی بنتا ہے کہ بھئی پاکستان کے اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات کہیں ایک اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تھوڑی لو آیا تھا, وہ اوور ہو چکا ہوا ہے. دوسرا جو بہت بڑا امپیکٹ اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آتا تو کافی سارے ہمارے وہ معاہدے ہوتے جس سے باقاعدہ صرف وہ MOUs نہ ہوتے, باقاعدہ ان پہ کام ہو رہا ہے. اور ایک جو میری اطلاعات ہیں, اور میں آپ کے ناظرین کے لیے بھی بتاتا چلوں جی سر, کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک MOU سائن ہوا تھا ریفائنری کا گودر علاقے میں, وہ $3.2 بلین شاید اس کا تھا اس وقت بجٹ. اب وہ ریوائیو ہو گیا ہوا ہے, اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ فائنل معاہدہ تیار ہو جائے گا تو میں خود تب شاید MBS پاکستان آئے. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ اب وہ جو میری اطلاعات ہیں SIFC جو ایک ادارہ بنا ہے آپ کا, وہ اس کے تحت ہی کام ہو رہا ہے کہ بہت وہ کم تیزی سے کام اس پہ جاری ہے, اور یہ بڑی کامیابی ہے SIFC کی. جو ریفائنری پروجیکٹ تھا نا, اٹ ہیز گون اپ ٹو $5.7 بلین. ریفائنری بنے گی, لیکن اس کے ساتھ ایک اسپیشل جیٹی جو آئل جیٹی کے طور پہ استعمال ہوگی, جہاں سے آئل آئے گا اور ریفائنری وہاں پہ ہوگی. آل رائٹ. تو یہ اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے. مجھے امید یہ ہے کہ جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا تو شاید MBS بھی پاکستان تشریف لائیں. صحیح. اور ابھارنا چاہیے پاکستان بھی. بالکل. اچھا سر, یہ سعودیہ جو ہے پاکستان کو ہیلپ کرے گا ان فیوچر میں؟ دیکھیے ہمارے بھی تو اب انٹرسٹ کامن ہے نا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, میرے خیال پاکستان سے زیادہ تو کبھی کسی نے اپنی آپ کو پیش نہیں کیا حرمین شریفین کے دفاع کے لیے. اور سعودی عربیہ میں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو پاکستان تو کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اس سے. تو ہماری یہ مجبوری ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر, ریڈ ہائفر کا اگر ذکر کریں تو ٹیکسس سے انہوں نے کہا جی بلایا گیا ہے, اس کو خریدا گیا ہے پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈز میں. سر اس کی کیا کہانی ہے یہ ریڈ ہائفر کی؟ دیکھیے اور یہ کیوں یہ ذبح کرنا اسرائیل چاہتے میتھالوجی, ہیں؟ ایک جوئس کی ایک میتھالوجی چل رہی ہے نا جی. یہ وہ زبور یا اس میں تو نہیں تو رہت نہیں ہے ان کا اپنے, ایک انہوں نے ایک ریڈ ہائفر آئے گا اس وقت ہوگا, اور پھر یہ اسرائیل سے اٹھے گا بندہ اور پوری دنیا پہ ہم قبضہ کر لیں گے اور جوز کی ساری دنیا میں ہوگی طاقت ہوگی. یہ تو ان کی امبیشنس ہیں نا جی. اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, بڑی کامیابی سے کام کیا انہوں نے. لیکن اب آ کے اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی, کیونکہ ان کو ایک تو وہ منصوبے وہ بناتے ہیں نا, ایک منصوبہ کہیں اور بنتا ہے. بے شک منصوبہ تو وہی کامیاب ہوتا ہے جہاں کہیں اور بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر, آگے چلتے ہیں. سر اب ہم اگر بات کریں پاکستان سے ریلیٹڈ تو پاکستان کی اٹامک کنڈیشنز پہ بات کر لیتے ہیں, اور ہمارے پاس کتنی مطلب ٹیکنالوجی ہے جو ہم کسی بھی ملک سے جنگ لڑ سکیں اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے. امپیور نیوکلیئر ٹرمز. یس. دیکھیے بیٹر ناٹ کمٹ مائی سیلف آن دس سبجیکٹ, بٹ دا فیکٹ از کہ پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر پاکستان کے اسٹیج تک خدا نخواستہ بات پہنچتی ہے تو جس طرح ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کان میں کہا تھا نا کہ ہندو اسٹیٹ ایک ہی ہے, مسلمان تو اور بہت سے ملک ہیں. بے شک. پاکستان تباہ بھی ہو گیا تو اسلام تو دنیا میں رہے گا, بھارت تباہ ہو گیا تو ہندوازم نہیں رہے, کوئی نہیں رہے گا. یہاں تک کی بات چھوڑ دیں تو بہتر ہے. بالکل. آگے چلتے سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کم بیک کریں گے؟ دیکھیے سیاستدانوں کے بارے میں فرینکلی آئی بیٹر ناٹ کامنٹ, کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے فوجیوں کو سیاستدان پسند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فوج سمجھتے ہیں ہم بہت سپیریئر ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہی سب کچھ ہیں, سارا کچھ. یہ الزام ہے نا ہم پہ اوپر. جی سر. تو الزام ہے کیوں, پہلے یہ بات انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں. جی سر, یہ واقعی کلیئر ہونی چاہیے سر. جو الزامات ہیں مطلب بلا وجہ کے جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں, یہ کیوں سر؟ دو الزامات میں آپ دو الزامات کی میں پیش کرتا ہوں. جی سر. سب سے پہلے تو یہ کہ جی فوجی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بیٹر. فوجی یہ نہیں سمجھتے, فوجی یہ سمجھتے ہیں, اور فوج کو سمجھنا ہی چاہیے نا, کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں.
ایسے ہی ہے، اسی لیے فوج تیار کرتے ایسے ہی ہیں. ہے. فوج یہی سمجھتی ہے. اور جہاں پہ ان کو اس نظر آتا ہے نا کہ یہ لوگ مطلب ہے ان کے جو مقصد ہے کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے کہ تھوڑی بہت کمزوری کی نظر آتی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں فوج, بولنا شروع کر دیتے ہیں فوج. یا ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے, یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی خدا نہ خواستہ باقی پاکستان پیٹریوٹک نہیں ہے. کوئی جنگ, کوئی فوج نہیں لڑ سکتی جب تک قوم ساتھ جنگ نہ ایک ہو. قوم لڑتی ہے. ٹھیک ہے, 65 آپ دیکھ لیجئے پوری قوم لڑ رہی تھی تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کامیابیاں عطا فرمائی. 71 میں صرف فوج لڑ رہی تھی مغرب میں, تو آپ نے حالت دیکھ لی کیا ہوا اس. تو فوج کو یہ پتہ ہے, اور پھر فوج آپ میں سے ہے نا, آپ کا بھائی فوجی ہوگا, میرے مطلب بیٹے بھتیجے فوج میں ہیں, ایسے ہی ہے, تو اب فوج تو آپ کی اپنی ہے نا. تو جب تک پوری قوم نہیں لڑے گی فوج نہیں لڑ سکتی. ایسے ہی ہے. تو اس لیے فوج کو بڑا کلیئر ہے اس چیز کا. ہوں. باقی جو آپ کے اوپر الزامات لگانے والے بہت ہیں. دوسرا بڑا الزام لگتا ہے فوجی جرنیل کھا گئی سارا کچھ. یہ تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی وہ بھی ان کو غصہ تھا, وہ یہ کسی یہ جو گریڈ 17 کی جو یعنی بچیاں یہ کو آئی ہوئی تھی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بات چیت کریں. بات چیت کرنے کا فوج کھا گئی, یہ کر گیا. آج کی بات نہیں, شروع سے چل رہا ہے. سیشن ایک ہو رہا تھا میں مطلب. بات کروں 87 کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ سر تب بھی یہ اس سے خیال تھا. پہلے بھی یہ تھا یہ. ٹھیک ہے جی. ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ بھی 2018 کے بعد. نہیں یہ اس وقت سے نہیں. انہوں نے کہا یہ آپ سٹاف کار میں پھرتے ہیں فلان لگا کے, اتنا بڑا گھر ہے آپ کے, سارا کچھ ہے, یہ کیوں آپ کے لیے؟ میں نے کہا میں ایز اے ڈویژن کمانڈر GOC میری ایک ذمہ داری ہے کہ یہ 15 سے 20 ہزار فوج جو میرے انڈر کمانڈ ہے, میں ان کو تیار کرنا ہے. ان کو تیار کرنا ہے کہ میرے حکم پر یہ اپنی جان قربان کر دیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے حکم پر جب یہ جائیں گے حملہ کریں گے, ان میں سے بہت سارے شہید اپنی ہوں گے, جان قربان کر دیں گے, بہت سارے بے شک. زخمی ہو جائیں گے. مجھے بھی یہ پتہ ہی ہوگا, میں نے بھی حکم دینا ضرورت پڑے گی, انہوں نے میرا حکم ماننا ہے. اور وہ کتنی جذبے سے میرا حکم مانتے, جتنے اچھے جذبے سے حکم مانیں گے اتنی میری کامیابی ہے. بے شک. یہ ایک سٹیج ہے اس کی. دوسری سٹیج یہ کہ جو 16-17 ہزار 20 ہزار فوجی ہیں نا, ان کے پیچھے ان کی فیملیز, ان کے بچے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. میں نے جب ان کو حکم دینا ہے, ان میں سے جو اپنی جان قربان کر دیں گے ان کی فیملیز کا کیا بنے گا, وہی تو میں نہیں سوچنا. میں نے کہا یہ میرا ایک کام ہے کہ میرا حکم صحیح ہو, کم سے کم پاکستان کی نقصان ہو اور ہم کامیابی حاصل کریں. یہ میرا ایک کام ہے. میں نے کہا آپ میں سے کتنی یہ ذمہ داری لے سکتے ہیں. میں نے کہا یہ ذمہ داری لے کے میں پھر رہا ہوں, اور یہ بہت بڑا برڈن ہے یہ. بے شک, بے شک. وہ آئزنہاور نے کہا تھا مومنٹ آف ڈیسیشن از دی لونلیسٹ ان سولجرز لائف. نائس سر, ویری نائس. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ الزامات کی بات ہی ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں کہ ISI اینڈ اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے پالیٹکس میں, تو سر اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا لوگوں کو کلیئر کریں کہ اس میں کیا آپ لوگوں کا سٹانس ہوتا ہے. نہیں, مجھے ایک تو چیز مجھے بتائیے نا, اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ سارا دن میڈیا لگا رہتا ہے, پورا یہی سننے کو ملتا ہے سر, یہی سننے کو. اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ آج تک کسی نے کوئی ڈیفائن کیا نہیں اسٹیبلشمنٹ کیا سر, ہے؟ حالانکہ میں نے میرا سوال آگے یہ بھی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاک آرمی میں کیا فرق ہے سر. میں یہ آپ سے کہوں, اسٹیبلشمنٹ از اے پرماننٹ سیٹ اپ جو ملک کا ہوتا ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, جس میں آپ کے ہر سول بھی ہے, سب کچھ ہے, سارا کچھ. فوج اس کا صرف ایک حصہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسٹیبلشمنٹ اگر ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا مقصد ملک کی بہتری ہے, اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ آپ کے کیا خیال امریکہ میں اپنا رول پلے نہیں کرتی؟ کرتی ہے, بھارت میں نہیں کرتی. کرتی ہے. بھارت میں بڑا واضح تھا جب جنرل کیانی نے کہا کہ ہم یونیلیٹری سیشن سے وڈرا کرتے ہیں, بھارت بھی وڈرا کر لے. بھارت کے وزیر اعظم تیار ہو گئے. اس وقت کے جو ان کا آرمی چیف تھے, جو بعد وزیر دفاع بھی بنے, وہ گئے ان کے پاس نے کہا یو ان سینسس ول نیور ڈو دیٹ, اینڈ ہی بیکڈ آؤٹ. آپ کو لاجیکل لگ رہا تھا نا کیانی صاحب نے جو پیش کیا تھا کہ وڈرا کر لیں, سیشن میں لڑنے کا کیا فائدہ کیا جی. ٹھیک ہے, نقصان ہی ہو رہا دونوں کا. انہوں نے نقصان برداشت کر لیا, انہوں نے صحیح فیصلہ کرنے نہیں کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا بات کر رہے ہیں, اگر آپ کی بہتری کے لیے کوئی سجیشن دیتی ہے, کام کر بات یہی کر رہے ہیں نا, تو ہمیں یہ بتائیے کہ کسی نے روک لیا کہ نیشنلائز کریں؟ فوج نے روکا ان کو. IPPs لے کے آئے, ملک کی تباہی کی جو دوسری بڑی ایک مائل سٹون ہے, کسی نے روکا ان کو؟ نہیں. آپ نے بے تحاشا معاہدے کیے, فائنینشلی یہ کیا ادھر, کسی نے روکا ان کو؟ تو پھر کیوں فوج کو الزام دیتے ہیں کہ فوج میں فیصلہ نہیں کرنے دیتی؟ ٹھیک ہے, فوج یہ ضرور کرتی ہے کہ آپ کو
ایک فوجی کا بھی نقطہ نگاہ ہے نا, آپ کے ملک کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, 6 لاکھ تو ایکٹیو, 5-6 لاکھ تو ایکٹیو فوج ہیں جو وردی پہنے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ان کی فیملیز ہیں, سارا کچھ ہے, وہ بھی تو ایک سوچ آتی ہے نا آپ کے سامنے, وہ سوچ پیش کرتے ہیں, آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے. نمبر 2, کیوں یہ جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہن میں ہے, یہ دیکھیے ہم اگر اس سے نظریں چڑھائیں گے تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں. ایوب خان نے معاشرہ لگایا نا, اس کے بعد یحییٰ خان آئے نا, ضیاء الحق بھی آئے نا, جنرل مشرف بھی آئے نا, تو اس وجہ سے ایک ہسٹری تو ہے نا ہمارے پیچھے, نو ڈاؤٹ. اب ہسٹری کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم بڑا کم سوچ رکھتے ہیں. میڈیا سارا ایشو ذوالفقار بھٹو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا, انہوں نے نیوکلیر پاور بنانے میں رول پلے کیا, نو ڈاؤٹ ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں, لیکن یہ اس وقت سے کام شروع نہیں ہوا. سر 28 مئی پہ ہی اگر ہم بات کریں, یہ نیوکلیر پاور پاکستان میں کام اس کو شروع نہیں ہوا. ایک کبھی آپ جائیے تو پاکستان ایٹمی انرجی کمیشن کے سربراہ تھے ڈاکٹر عثمانی, وہ پڑھیے ان کے بارے میں کبھی, ٹھیک ہے. پنسٹیک بنا تھا, اس کو 2 چیزیں بنا تھا. پھر ایک کینیڈا کے تھرو پاکستان کا نیوکلیر پاور پلانٹ پہلے جو لگا تھا کراچی میں لگا تھا, دیٹ از ویئر آئی لیو. اس چیز کو اس میں ذوالفقار بھٹو کا بہت بڑا رول تھا, ٹھیک ہے. اس میں سے بہت بڑا جو ان کا کام تھا, ایک تو انہوں نے سارے سسٹم کو بیوروکریٹک کنٹرول سے باہر نکال کے آرمی چیف کو اس کا انچارج بنا دیا. دیٹس ہاؤ اٹ کنٹینیو ٹو پروگریس. اس کے بعد رہی بھٹو کے رول کے بعد باقی لوگوں نے بھی, چاہے وہ ایک حکومت تھی یا دوسری حکومت تھی, کسی نے رکاوٹ نہیں بنی, اس میں چلتا رہا کام. اس میں ایک اس میں آن دا لائٹر سائڈ ان کا جی ہم گھاس کھا لیں گے, ایٹم بم بنائیں گے. ایٹم بم تو انہوں نے بنا لیے, گھاس بھی کھا رہے ہیں آج کل. کیوں؟ کیونکہ جو نیشنلائزیشن تھی, اس کے بعد جو پیس پارٹی کے دور میں IPPs آئی, اس سے جو آپ کی پاور ٹیرفس اتنے ہائی چلے گئے, آپ کے سارا کچھ سسٹم بگڑتا گیا. اس کے بعد پیس پارٹی گورنمنٹ نے جو کارنامے سر انجام دیے باقی وغیرہ سب کے سامنے ہے. اس لیے جسٹ آن دا لائٹر سائڈ, اٹس ناٹ ٹو ٹیک اوے دی کریڈٹ فرام ذوالفقار بھٹو. سر آپ کو کب پتہ چلا تھا اٹامک پاور کا, مطلب ہاؤ ڈو یو نو, مطلب کہاں سے خبر آئی تھی, یا آپ کہاں پہ تھے اس ٹائم پہ جب یہ آیا کہ جی اٹامک پاور بننے جا رہی ہے 28 مئی کو؟ تو اس کی بھی کچھ کہانی ہوگی سر, وہ بھی ذرا کہانی تو بہت بڑی ہے یہ سر, یہ ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. دیکھیے جس دن انڈیا نے ایکسپلوڈ کیا تھا نا, یہ میرے ذہن میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستان رسپونڈ, اینڈ پاکستان مسٹ رسپونڈ. وہ تو گولڈن اپرچونٹی تھی نا. پاکستان اگر رسپونڈ نہ کرتا, اپنے آپ کو اوور نیوکلیر پاور ڈکلیئر نہ کرتا, اور یہ ہاٹ ٹیسٹنگ نہ ہوتی, تو کولڈ ٹیسٹنگ سے تو ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہاٹ ٹیسٹنگ از ویٹ گیوز یو دی کانفیڈنس, وہ نہ کرتا پاکستان. تو پاکستان کی تو گولڈن موقع تھا. اور اس کو جو بات چل رہی تھی جی فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے کارنامے سے فلانے کا کسی کوئی اس میں رول نہیں, فرینکلی لیٹ می ٹیل یو. اچھا, یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں یہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا, ہم نے فلانا, کلنٹن نے آپ سے یہ کہا تھا اگر آپ نہیں کریں گے تو میں IMF سے ورلڈ بینک سے بات کر کے آپ کو $5 بلین کا قرضہ دے دوں گا. آپ نہیں کریں گے تو قرضہ لے دوں گا آپ کو. ہاٹ ٹیسٹ اگر آپ 28 مئی کو نہیں کرتے تو ہم آپ کو قرضہ اور لے دیں گے. وہ پاکستان کو گرانٹ نہیں دے رہے تھے. اچھا, ہاں جی. تو یہ جو ہے نا یہ سیاسی بیانات بازی سے باہر نکلے. آپ میں سے ریلیٹڈ ایک بڑی اچھی داستان سننا چاہتا ہوں آپ سے. جی سر. جس دن انڈیا نے یہ دھماکہ کیا تو میں یہاں لاہور میں تھا. صبح مجھے ٹیلی فون آیا, اس نے کہا جی کہ نیو یارک سے ہمارے ایک دوست ہیں, ٹیکسی چلاتے ہیں, وہ اس کو ٹیکسی تو خیر کافی مجھ سے بڑے ہیں عمر, میرے برادر ان لا کے دوست تھے وہ, ٹھیک ہے. ان کا فون آیا, اینڈ ہی واز کرائنگ لٹرلی لائک اے چائلڈ. ہی واز کرائنگ, آنسوؤں سے رو رہا تھا, ہچکیاں لے کر رو رہا تھا. وہ کیوں رو رہا تھا؟ کہتا جی بھارت نے جو کر دیا ہے, اب یہ انڈینز نیو یارک میں ہمیں جینے نہیں دے رہے. اور ہی واز این امیرکن سٹیزن بائی دین, کہ یہ ہمیں جینے نہیں دے رہا. وہ دھاڑے مار کے رو رہا تھا. نیچرلی جو کچھ اوپر تھا کون شیئر ہوئے تھے. میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ خیر کرے گا, فکر نہیں بھائی جی تسی کچھ کراؤ. اس خیال تھا جی کہ ایک GOC کے بس میں ہی کام کرانا ہے یہ. آف کورس آئی کونٹ شیئر وٹ ایور لٹل آئی نیو اباؤٹ اٹ. تو جس دن پاکستان نے دھماکہ کر دیا نا, پھر اس کا فون آیا, وہ پھر بھی رو رہا تھا اور اس سے زیادہ رو رہا تھا. اب کیوں رو رہے تھے؟ وہ خوشی سے رو رہا تھا. تو یہ جو ہے نا ہمارے جو تارکین وطن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان سے اتنا ان کا لگاؤ ہے. وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, ٹیکسی چلاتا تھا, میرا مطلب میرے بڑوں کا دوست تھا, مجھ عمریں بڑے تھے وہ, لیکن گپ شپ تو چلتی ہمارے آپ ایک علاقے کے رہنے والے تھے ہم لوگ. تو اس کو رو رہا تھا, اور جذبات اس کے تھے کہ آپ کو. پھر مجھے غصہ کہ تینوں پتہ سی بھائی, وہی ڈانٹ رہا تھا, بڑا تھا مجھ سے, تینوں پتہ سی میں نہیں دسیا. میں کہ بھائی کم ہو گیا نا تھوڑا, کدی ہونا سیکھا سنبھالنا میں.
یہ اچھا تھا، کم ہو گیا نا تھا، ٹھیک ہو گیا. لیکن سر مطلب آپ یہ کتنا ٹائم لگا تھا؟ یہ جس طرح آپ نے پہلے کہا، ذکر کیا کہ بڑی عرصے سے اس پہ کام چل رہا تھا. دین 28 مئی کو ہم نے ہاٹ ٹیسٹنگ کر لی انڈیا کے خلاف. تو سر یہ ساری جو کہانی تھی اس ٹائم پہ آپ کا کردار جو تھا وہ آپ لاہور میں تھے، جس طرح آپ نے ذکر شروع کیا، جی او سی تھے. جی میں جی اسے اور اس کے بعد سے سر یہ سارا تھوڑا سا بیچ کی جو ایک اسٹوری ہے سر، وہ آپ مس کر رہے ہیں نا، کہ کس کی کال آئی، کیسے ڈیسائیڈ ہوا، دیکھیے کس طرح سے سر یہ دیکھیے چیز. فیصلہ سازی تو اپر لیول پہ ہوتی ہے نا. جی سر. جی او سی ناٹ انوالوڈ ان دس ڈیسیژن، بٹ ایز اے ملٹری مین ون نیو کے بیس کا ریئیکشن، دو ہی ریئیکشن سے پاکستان یا چپ کر جائے یا پاکستان ہٹ کرے. بٹ جو ہمارے لیول پہ جو مختلف طریقے سے ہم اپنی سوچ پہنچا سکتے تھے، سینئر کمانڈ کو اپنی کو پہنچا دی تھی ہم نے کہ بھائی اس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے. دس از اے گولڈن اپرچونیٹی، پاکستان مسٹ بینیفٹ فرام اٹ. اور پیسے یہ جو بھی ہے سارا کچھ ہے، اکانومی، اگر آپ نہ کرتے تو کیا ہوتا آپ کا؟ ٹھیک ہے نا. سو جسٹ لیٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. آپ کی ہاٹ ٹیسٹنگ نہ ہوتی، آپ کو وہ کانفیڈینس نہیں ہوتا یہ کہ ہم بھی ہم بھی اٹامک کر پاور، سکتے ہیں یہ، ہم اینڈ لوگ کین بی بھی آن ایکٹیولی. کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ از ناٹ نیوکلیر بام، اٹ واز ناٹ اے نیوکلیر بام، اٹ واز اے ہاٹ ٹیسٹنگ. نیوکلیر ویپن سسٹم ٹیکس لاٹ آف ادر تھنگس ٹو بی. پھر اس کو آپ نے ایک بکالا ڈلیوری سسٹم بنانا ہے آپ اس کے اوپر، وہ بھی آپ کو تیار کرنا ہے، چاہے ایئر فورس میں ہے، نیوی میں ہے، آن لینڈ ہے، وہ بھی تیار کرنا پڑتا ہے آپ کو، میزائل بھی تیار کرنا پڑتا ہے. تو وہ سارا کچھ وڈنٹ ہیو بین پاسبل، پاکستان اسٹیج پہ نہ پہنچتا اگر وہ ہم نہ کرتے. یہ جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے تو ہمیں قرضہ اور مل جاتا، دیٹ واز آل. تو قرضہ ہم نے پھر کھا لینا. قرضہ کتنا لے کے ہم کہاں کھا گئے ہیں آپ کو اندازہ ہے آج تک پاکستان نے کتنا قرضہ لیا ہے؟ آج تو یہ نہیں پتا پاکستان نے قرضہ کتنا لیا. اب اسٹیج یہ آ گئی کہ ہمیں قرضہ لینے کے اور قرضے لینے پڑتے ہیں. بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ ریشنلائز کریں تھنکنگ کو تو ہم بہتر سوچ سکتے ہیں اس میں. اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن، اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن ٹو بی میڈ، رائٹ ٹائم پہ ہوئی فیصلہ. اور ہمارے جو سینئرس تھے اور انہوں نے مل ملا کے اوبیسلی پولیٹیکل پاور جو بھی تھی اس وقت، اس کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلنا تھا نا، ان کو ساتھ مل کے فیصلہ صحیح تھا، یہ ٹھیک ہوا، ٹھیک وقت پہ ہوا فیصلہ. صحیح ہو گیا سر. سر رشیا یوکرین وار، کیا نیٹو یوکرین کو ایڈ پرووائڈ کرے گی؟ کیا یوکرین اور لڑنے کے لیے تیار ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ان کی تو ملٹری تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے، ان کی جو یوکرین کی جو فوج تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے، ان کی جو والنٹیئرس جو ان کی جو ہے ریزرو فوج تھی وہ بھی کافی بیچ میں مار چکے. اب انہوں نے جو کنسکرپشن ہے وہ ایج بڑھا کے 40 سال کر دی ہے، وہ لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اب وہاں پہ مغربی دنیا کو اپنے لوگ بھیج کے لڑنا پڑ رہا ہے، جو ان کی مرسنریز جن کو پہلے پلیس کیا ہوا تھا انہوں نے بیفور دی وار اسٹارٹیڈ، وہ مار کھا کے بھاگ چکے ہیں وہاں سے. یوکرین کا تو فیٹ از رائٹ دیر آن دا وال. اب وال مغربی دنیا کو بھی نظر آ گئی ہے، ٹھیک ان ہے. کو رائٹنگ بھی نظر آ رہی ہے. دے کانٹ سپورٹ یوکرین ٹو دی ایکسٹینٹ کہ بھائی یوکرین خود بھی معاہدے کرنے کو تیار ہے. اور میرا خیال ہے کہ اٹ وونٹ ٹیک ویری لانگ بیفور یوکرین اینڈ رشیا وار کمز ٹو این اینڈ. اور یوکرین کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، اور مغربی دنیا کو بھی اس سے they have to also maybe adopt another strategy if they want to do that. سر ایران نے ہم پہ جو ہے ایک ڈرون اسٹرائک کی تھی اور سرجیکل اسٹرائک بھی کی تھی، اور ہمارا رسپانس اتنا نارمل کیوں تھا؟ جس طرح سوئفٹ ریٹارٹ کی طرح، جس طرح ہمارا 2019 میں تھا، اس طرح کیوں نہیں تھا؟ دیکھیے اس کو تو بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ تھا. یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کو سمجھنا بڑا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو پاکستان کا حصہ بلوچستان کا اور جو ایران میں جو بلوچستان کا حصہ ہے سیستان اس علاقے میں، یہاں پہ بیس ٹیررسٹ گروپس ہیں، وہاں پہ یہاں پہ بیس مختلف قسم کے بلوچ لبریشن آرگنائزیشن وہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں. وہاں پہ جن لبریشن تو میں ایسے غلط استعمال کر گیا ہوں، جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بلوچستان کے اندر اتنی بدامنی پھیلائیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو تباہ ہو کے رہ جائیں. نمبر 2، پاکستان کا جو بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز ہو جائے، اور یہ جو بات چلتی ہے گریٹر بلوچستان کی، اس سے بات چلنا شروع ہو جائے. دس از انڈرسٹوڈ بائی ایران، دس از انڈرسٹوڈ بائی پاکستان. تو جب ایران نے یہ اسٹرائک کی تو ایران نے بھی یہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کیونکہ ان کے اندر بھی پالیٹکس بہت زیادہ ہے نا، کہ بھئی یہ ایران کچھ کر نہیں رہا، نہ ادھر نہ ادھر. تو دی انٹرنل پالیٹکس کیم ان ٹو پلے اینڈ دے ریئیکٹیڈ دیٹ وے. حالانکہ ہاٹ لائن اویلیبل ہے، ڈی جی ایم ایز آف بوتھ سائڈز کوڈ ہیو ٹاک ٹو ایچ ادر، اور مسئلہ سارٹ ہو جاتا. پاکستان نے تو کبھی ایران کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی. تو چونکہ پاکستان کی جو ہائر کمانڈ تھی، ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو کہ اگر یہ پاکستان اس سے آگے لے کے جائے گا تو یہ دو برادر اسلامی ملکوں کے درمیان
بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو پاکستان نے بھی اس کو اتنا ہی لمیٹڈ رکھا, ان ٹیررسٹ گروپ کے خلاف ہی گئے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے. اس لیے ایران نے اس کے بعد ایکٹ نہیں کیا. اس کے بعد اب دیکھیے فوراً بات چیت شروع ہو گئی, اور اس میں ہمارے جو دوست ممالک تھے انہوں نے بھی رول پلے کیا. پاکستان نے بہت بڑے اسٹرین کا اور بہت عقل مندی کا ثبوت دیا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھا, ریئیکشن تو دکھایا, کیونکہ پاکستان کے اندر سے بھی تو شور اٹھا تھا نا. ٹھیک, پاکستان ریئیکشن تو دکھایا, ریئیکشن اتنا ہی دکھایا جتنا انتہائی ضروری تھا, اور اس کو کر کے لمٹ کرنے کے بعد ایران کو بھی بات سمجھا دی گئی کہ بھئی نیکسٹ اسٹیج آف ایسکلیشن کوڈ بی ڈینجرس فار یو. صحیح ہو گیا. سر اب آپ کے اوپر آ جاتے ہیں, آپ کی پرسنل لائف جو گزری. سر اگر ہم صرف 3-4 منٹ میں آپ کی زندگی کا کرکس جاننا چاہیں, فرام ویری اسٹارٹ, اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی اینڈ دین فوج. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ اصل میں ریٹائرڈ فوجی سے اس کی لائف کے بارے میں نہ پوچھیں. سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارا چیزیں کہ جس طرح کے آپ کے ایکسپیرینسز گزرے, آپ کے کون کون سی بارڈرز پہ ڈیوٹی لگی, کوئی مشکل جو آپ کو ہوئی ہو کسی ڈیوٹی میں, کچھ ایسے انسیڈنٹس جو آپ سنانا چاہیں, کوئی اس طرح کے واقعات. دیکھیے اچھے, I've been in the army all my life. ٹھیک ہے, میرے فادر فوجی تھے تو میں بھی فوجی تھا. بالکل. گھر میں فوج کا ڈسپلن تھا 49 میں پیدا ہونے کے, جب پیدا ہوں اس کے بعد سے. تو اس کے بعد سے مجھے ملٹری کالج جیرا میں بھیج دیا گیا جو پیور ملٹری اسکول ہے وہ. when I did my FSC from there 67 میں, and before our results are finally out, اور 71 میں, and exactly on the day I was born 18 years after that I was in my academy. نائس. ٹھیک ہے, 18 سال کی عمر جس دن میں اکیڈمی میں تھا. ٹھیک ہے. اور اکیڈمی سے یونٹ میں آئے, کھاری میں تھی میری یونٹ. ٹھیک ہے. لیکن آتے میں خبریں ملی کہ یونٹ ہماری ایسٹ پاکستان جا رہی ہے. اس کمیشن 1969 اینٹی ڈیٹ ہمیں سینیورٹی کی مل کے 68 کا. تو یونٹ میں آتی ایسٹ پاکستان, ہم بڑے خوش تھے کیونکہ اس وقت جو یونٹیں ایسٹ پاکستان جاتی تھی یہ ٹرن اوور چینج ہوتے رہتے تھے. ان کو 20% لوگوں کو تنخواہ فالتو ملتی تھی. اچھا. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی 550 کا 20% بنتا کتنا ہے. تو چونکہ تھوڑے میتھمیٹکس پڑھی میں کہ تو 110 روپے بنتے ہیں, 110 روپے بنے گے. تو میرے جو باقی کولیگس جو ہمارے آئے تھے ان ساروں کو بڑے جیلس تھے کہ یار تو اتنی تنخواہ ملی تو کرے گا کیا اس کا. ہم اس خوشی میں جا رہے. پر ابھی لینڈ دیر ان 70 یونٹ میں چلی گئی تھی مڈ 70 میں. تو 70 میں ہی حالات جو ہم گئے تو اتنے زیادہ خوشگوار نہیں تھے. ٹھیک ہے. دس واز انسیڈنٹلی مائی سیکنڈ ٹائم ان ایسٹ پاکستان. اس سے پہلے میرے فادر چونکہ ایسٹ پاکستان میں پوسٹ, تو آپ وہاں پہ بھی رہے 2 سال میں وہاں پڑھا بھی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہاں سے جب واپس آئے تو ہمیں 4تھی جماعت پاس کر کے وہاں سے واپس 2 سال پڑھا بھی وہاں پہ. تو اس وقت کے حالات جو میرے ذہن میں تھے, ناپختہ ذہن بچے کا ذہن میں کتنا ہوتا ہے کہ کمفرٹیبل, کام, کوائٹ, کوئی کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. وی کوڈ روم اراؤنڈ, ڈو واٹ ایور یو وانٹیڈ ٹو. 70 میں اس ریسٹرکشن شروع ہو گئی تھی ہمارے لیے. ٹینشن بلڈ ہوتی رہی. 71 آف کورس آپ تو وہ وٹنس کی ہوئی ہے آپ نے. جی تو وہ جی, جنگ میں کہا مڈ 70 میں پہنچ گئے تھے ہم لوگ. جی. تو وی saw the cyclone, we saw the election, we saw the things developing suddenly to a point where it came to Pakistan Army being ordered to react. اور وہ اسٹیج اس کو تھی کہ جب یہ جو بنگالیز تھے اس کو جو ہمارے فوج میں بھی تھے ان دونوں نے باقاعدہ بغاوت کا بھی اعلان کر دیا, کیونکہ کافی ساری ایسی تھی نا ایسٹ پاکستان جیسے ہمارے رینجرز ہیں جی, ایسٹ پاکستان رائفلس تھی, سارے بنگالی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر بہت ساری یونٹ تھیں جو ایسٹ بنگال ریجیمنٹس تھیں جی, جن میں بنگالیز ہی کو بھرتا کیا گیا تھا. اوکے. پھر اور بہت انہوں نے بھی بغاوت کا اعلان کر دیا. پھر بہت سے ایسی یونٹیں تھیں جس میں کہ پاکستان میں ایک منصوبے کے تحت آہستہ آہستہ بنگالیز کی جو اسٹرینتھ تھی نا بڑھا رہی تھی. کسی یونٹ میں 10%, کسی میں 20%, ٹھیک ہے, کسی میں 30%, 50%. ہماری اپنی یونٹ میں جب ہم اس پاکستان گئے تو وی ہیڈ 7 بنگالی آفیسرز آؤٹ آف آئی تھنک 18 7 بنگالی آفیسر تھے ہمارے ساتھ. صحیح. تو یہ سارے تھے بیچ میں. بہرحال جو ہوا وہ پارٹ آف ہسٹری. تو ایٹ ون اسٹیج چیزیں کنٹرول میں آ گئی تھیں. پولیٹیکل پروسیس کوڈ ہیو ٹیکن اوور مئی جون کے درمیان. وہ نہیں ہوا, کنٹینیوڈ. اور obviously then the war started actually active action تو انڈیاز کے خلاف ہمارے پہلے بھی رہے. The first time we fought against India was on 2 April 1970. اس وقت سے مطلب شروع ہو گیا تھا. پھر انڈیا باقاعدہ سپورٹ کر رہا تھا ان کو, باقاعدہ ٹرین کر رہا تھا بائی ایکٹیولی بینگ ان سائڈ
ٹھیک ہے. سارے پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں تھا. تو 20 نومبر 21 نائٹ نومبر کو اٹیک پہلے آ گیا تھا ان کا ہمارے اوپر. ایکچوئل وار ڈکلیئر پاکستان تو 3 دسمبر کو ہوئی تھی, لیکن 3 دسمبر تک ہمیں لڑتے ہوئے تقریباً 20 نومبر سے 13-14 دن 13-14 دن ہو گئے تھے. اینڈ واز اے میسو فورس ڈفرینشیل. اور پھر جس طرح ابھی مانک شاہ نے بھی کہا ہے کہ اٹ واز 50-1 ریشو. اور اس میں آپ دیکھ لیجیے, فوج بھی دیکھ لیجیے, ساتھ ہتھیاروں کا بھی دیکھ لیجیے, تو دیر واز نو کانٹیسٹ تھا. بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ہم سرنڈر کیوں کیا, ہمیں سرنڈر نہیں کرنا چاہیے, تو کیا کرتے ہیں, گھرے میں چاروں طرف 50-1 ریشو اگر 50-1. 50-1 جی, مانک شاہ کا, میں نہیں کہہ رہا یہ, وہی آپ نے جس طرح ذکر کیا. ٹھیک ہے. ہمارے ہر طرف فوج مطلب دشمن تھا, سامنے بھی, دائیں بائیں, پیچھے بھی. تو ہم کدھر جاتے ہیں, اینڈ وی رننگ آؤٹ آف ammunition supplies. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دکھ ابھی تک نہیں جا سکتا وہ کبھی بھی, دیٹ اسکار کنٹینیوز ٹو ہانٹ اس, کہ بھائی ہم وہ فوج کا حصہ تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں, جس نے پاکستان کو اتنی بڑی بدنامی میں ملی ہے, اتنی بڑی شکست ہے ہماری. It was not military defeat, it was a political defeat at the national level. اور دیٹ اسٹل ہانٹس می. اور ہم اس میں بات تو کر دیتے ہیں مختلف سیاسی ہمارے زوما جو ہے غصے میں آ کے, جی 71 ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, بنگلہ دیش میں. ڈونٹ ریئلائز دی امپلیکیشن, دے ڈونٹ ریئلائز کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں, دے ڈونٹ ریئلائز کہ ان کا اپنا رول اس سارے میں کیا ہے. آر دے پلئنگ اے رول ٹو یونائٹ پاکستان فردر؟ اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ون پرسن, آئی ایم ٹاکنگ آف اکراس دی بورڈ جو ہماری پولیٹیکل لیڈ ہے ہماری. آر دے ٹرائنگ ٹو کریٹ فردر ڈویژنس, اور ان کو ڈویژن کو اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں. صحیح سر. ڈینجرس ایکسپیرینسز کچھ اگر شیئر کرنا چاہیں اس ٹائم پہ, کوئی دوست جو آپ کے ساتھ تھا, کسی کی مطلب جو آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے کوئی شہید ہوا ہو, کوئی اس طرح کا؟ دیکھیے, اٹ واز آئی تھنک یہ سپٹمبر 71, اور ہمیں حکم ملا جی, ہم ایک جگہ ڈپلائڈ تھے کہ آپ فوراً نکلیں, اور پہنچے ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں. کتنے لوگ تھے آپ لوگ؟ ہم تو آئی واز پارٹ آف ارٹلری, ہماری بیٹری تھی وچ وی ہیڈ 6 گنز بیٹری ہے, تو تقریباً اس میں 70-80 جوان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہم لے کے ہم خیر پہنچے وہاں پہ, ڈپلائے ہوئے, تو ہمیں پتہ چلا جی کہ بھائی ہماری پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اوپر باقاعدہ انڈیا نے آ کے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کو نکالنا ہے. تو 22 FF انفینٹری کی پلٹن تھی جس کو یہ حکم ملا. ان کی کمپنی تھی, سمین جان بابر ان کے کمپنی کمانڈر تھے, اور ان کو حکم ملا یہ. اور جب شروع ہوئے ایک طرف سے, تو انڈین اتنی اسٹرینتھ تھی اتنی زیادہ ان کی کہ ہماری کیلٹیز ہونا شروع ہو گئی. تو بائی دا ٹائم ہم پہنچے ہیں جو ہب آف دی انڈین ڈیفینسز تھا جس کو ہم نے نکالنا تھا, اس وقت تک ہماری 30 سے 35 کیلٹیز ہو چکی ہوئی تھی, اور 3 میں سے 2 پلٹون کمانڈر زخمی ہو گئے تھے. ایک پلٹون کمانڈر تھے کیپٹن اعجاز, شہید وہ تھے, اور ہم سولجر پن ڈاؤن, مطلب آگے سے فائر آ رہا ہے, اور بھی مطلب اتنی زیادہ فائر تھا, اور ہم اتنی ڈپریشن میں تھے, وہ اتنی ہائٹ پہ تھے کہ ہم جو سر اٹھا تھا کھڑا تھا, لیکن جانا بھی تھا کیونکہ پھنس گئے تھے. ایک دوسرا یہ خطرہ یہ بن گیا تھا کہ انڈیاز ہمیں گھیر لیں گے, پکڑ لیں گے ہمیں. دیٹ کوڈ آلسو ناٹ بی ناٹ ایکسیپٹیبل. تو کمپنی کمانڈر نے سمیان بابر نے ایک بات کی, اعجاز دوسری بات نہیں کی. اعجاز کے منہ سے ایک بات نکلی, رائٹ سر. ہی کرال بیک, راکٹ لانچر لیا, انہوں نے لوڈ کیا, اینڈ نوئنگ فلی ویل کہ آگے سے ایک بلٹس مشین گن فائر کا ایک براج, ایک نا بارش ہو رہی ہے, اس میں کھڑا ہو نہیں سکتا بندہ, جو مطلب کھڑا ہوتا کھڑا. اعجاز نے صرف اتنی بات سنی سمین جا سے, اعجاز رائٹ سر, کرالز بیک. اعجاز راکٹ لانچر لیتے ہیں, لوڈ کرتے ہیں, اینڈ ہی اسٹینڈز اپ ان دیٹ فائر, اینڈ ہی فائرز راکٹ لانچر. آئی ڈونٹ نو کہ بھائی ان کو پہلے ہٹ ہوئے ہیں یا راکٹ لانچر پہلے فائر ہوئے, اینڈ ہی فائرڈ راکٹ لانچر. ہی گاٹ اے bullet in his chest, مطلب پتہ نہیں کتنی گولی لگی, and he fell down. Next moment of course, اور وہ جو میں کہتا ہوں نا ایک رومانس ہے, اور یہ پاگل پن ہے, یہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, کیسے ہوا, اس غصے میں جذبے میں کیسے ہم اٹھے, ایک نعرہ تکبیر لگا, اور ہم we were in the Indian position. بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیپٹن اعجاز کو آپ دیکھ لیجیے, ایک بس ایک نام پہ, اور وہ کھڑا ہو گیا راکٹ لانچر لے کے, knowing fully well کہ there is no chance of a survival. بالکل. The moment he raised his head, he's going to be hit. And he was hit. He was bleeding when he fell down. But he did that. And he شہید ہو گئے.
مطلب یہ قصے ہمارے ایک اور میرے اپنے یونٹ میں میرا اپنا کزن تھا, وہ جوائن دی یونٹ بیکاز آف می. وہ جا رہے تھے ود ہٹ اینڈ انڈین پوزیشن, ان کی فائرنگ ہو گئی, ہی واز ہٹ. اس نے اپنے ساتھ کیپٹن ناصر تھے, وہ بھی فوت ہو چکے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ڈرائیور تھا, آپریٹر تھا, وہ بچے ہوئے تھے. اس نے کہا جی کہ اب میں یہاں رہتا ہوں, آپ لوگ اپنی گاڑی باہر نکالیے. ہی واز ہٹ, ہی آلریڈی ہیڈ, جو ناصر نے مجھے بتایا کہ 2 گولیاں اس کو لگ چکی ہوئی تھی, بٹ نے کہا جی میں تو جا ہی رہا ہوں, آپ لوگ نکلیں سیو ہو جائے. اسٹیٹ دیئر, گیو دیم دی ٹائم, جس سے وہ نکل آئے باہر اس سے. دیٹس سولجر فار یو. بالکل. اور ہم بس آگے چلتے ہیں سر. سر آپ کی فیوریٹ جو ویپن ہے وہ کون سی ہے؟ میں توپچی ہوں. ٹھیک ہے, میری فیوریٹ توپیں ہیں. مائی فیوریٹ آر when I left the army with the missiles. اچھا, یہ جو آپ کے مختلف میزائلز آپ کے ڈیولپ ہوئے ہیں, اس میں کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم بھی اس میں تھوڑا بہت رول پلے کر سکے ہیں. اس میں آپ کے دا لاسٹ دیٹ ٹیسٹ دیٹ وی کن, جب میرے ریٹائر ہونے سے پہلے تھا, دیٹ واز دی شائن 2 ٹیسٹ. اچھا. اور اس میں جو سیکنڈ اسٹیج جو ہوتی ہے نا کہ بھرنے کی, جو موٹر کی جو سپریشن وغیرہ سارا, وہ وی سو دیٹ سکسیزفل. اور یو کانٹ امیجن دی, جو ہمارے لوگوں کے جذبات تھے, جو کنسرن سائنٹسٹ تھے, جو انجینئرس تھے, جو سولجرس تھے, وی آل, مطلب میں نے کہا تھا سولجر بہت رومانٹک ہوتا ہے, جذبات میں بہت جلدی آ جاتا ہے. تو یہ ویری ایموشنلی چارج, اللہ نے کامیابی دی. اینڈ دین آف کورس. سر کس بارڈر پہ زیادہ سخت ڈیوٹی لگی؟ اتنے جگہ ڈیوٹیز آپ لوگوں کی روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں, سب سے مشکل کہاں لگی اور اس کی وجہ؟ آزاد کشمیر 1990. It was a very hot time at that time. اور اس وقت بھی یہ تھا کہ جب ہم کھاریاں سے موو ہوئے ہیں کہ جنگ شروع ہوئی کہ ہوئی. کیونکہ آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا, تو اس وقت مطلب کشمیر میں کافی جو ہے نا حریت پسندوں کی ایکٹیویٹیز کافی تیز ہو گئی تھی, جس سے ڈر پڑ گیا تھا کہ شاید بھارت پاکستان میں حملہ نہ کر دے. ہمیں میری یونٹ ایسٹ پاکستان لے کے جانا پڑا وہاں پہ. اس وقت اس لیے تھی کہ بہت جلدی ہمیں تیار ہونا پڑا, بہت جلدی کرنا پڑا. اور اس میں کیونکہ پہاڑی علاقے میں آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے, اور اس میں آپ ڈسٹینسز نہیں, آپ ٹریول ٹائم جتنا ایکچولی اس کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں. تو وہ تھا, ٹف ٹائم تھا وہاں پہ, اس لیے کہ بھائی آئی ہیڈ ٹو پریپیئر مائی ہول یونٹ. آئی واز اے کمانڈنگ آفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. ہول یونٹ ٹو بی ریڈی. اور اٹ واز اے ویری وائڈ ایریا, ویری مشکل علاقہ بھی تھا. پہاڑ ساری چیلنجنگ ہوتے ہیں. سر جب یونٹ سے نکلتے تھے تو کیا سوچ دماغ میں ہوتی تھی؟ جس طرح آپ کیا کہتے ہیں کہ رومانٹک اور سب جذبہ, لیکن کیا ایک مائنڈ میں سوچ آتی تھی اس ٹائم پہ جب دیکھیے پاکستان میں ایٹ اسٹیک, سو مطلب اس either your life or Pakistan. It's as simple as that. اور پیچھے مطلب فیملیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی, اور معاملات ہوتے ہیں زندگی کے. آپ کبھی ایک دفعہ بھی ڈر نہیں سولجرز کے جو لیٹرز آتے ہیں نا فیملیز کو پڑھیں آپ کو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوچ کیا ہوتی ہے. آپ بھی لکھتے تھے؟ Obviously, خیر نیچرلی ون ہیڈ ٹو رائٹ. obviously کیسے آپ بتائیں گے فیملی کو. اور اس وقت جب 90 میں گیا تو میری فیملی میرے ساتھ تھی. they were there. اچھا. اینڈ they knew کہ بھائی کیا ہو رہا ہے آگے. دلی کے حساب سے فائرنگ ہو رہی ہے, بمبارمنٹ ہو رہی ہے, اور ہو رہا ہے. they knew exactly we are on the range. میری فیملی بھی رینج میں تھی. they knew کہ what is at stake. کبھی مطلب وہ انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا. my parents were with me at that time. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ مت کرو, یہ نہ کرو. نہ مجھے کبھی خیال آیا کہ یار میں چھوڑ کے کیا ہوگا ان کا پیچھے. جو کام تو ذمہ داری ہے نا آپ کی. بالکل. وہی میں نے کہا تھا, ایک ہی چیز ہے ذہن میں کہ ادھر یو اور پاکستان. سو ڈیسیژن از ویری سمپل. سر کوئی آخری بات جو اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے پیغام میں نے کیا دینا ہے, میں تو ایک آرڈنری سا سولجر ہوں جی. میں صرف یہ ہمیشہ سے میرا ایک تکلیف مجھے رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا صحیح کانٹیکسٹ ڈیولپ کریں آپ. ٹھیک ہے, میرا ہیرو اور آپ کے ہیرو میں فرق نہیں ہونا چاہیے. میرے ٹھیک ہے, یو کین ہیو ڈفرینسز اوپینین آل رائٹ, لیکن میرے ہیرو اور آپ کے ہیرو میں ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک پاکستانی کی حیثیت سوچنا ہے کہ پاکستان کا ہیرو کون ہے, کس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے, کس نے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ غلطی کس نے نہیں کی ہوگی, انسان ہے.
غلطی کا پتلا. ٹھیک. بالکل سو وی مسٹ ٹیک نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بوتھ انٹو اکاؤنٹ, بالکل اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے. صحیح. جیسے میں آپ کو سواری بھٹو کی مثال دے رہا تھا, آئی ہیو لاٹ آف ایڈمریشن فار دی پرسن بٹ آئی ہیو لاٹ آف کرٹیسزم ٹو. ٹھیک ہے. سو دیٹ ڈزنٹ مین کہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن دی کوئی کم ہو جاتی ہے. بالکل. سملرلی ضیاء الحق کے خلاف لوگ بہت بولتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو کہ پاکستان 18 مہینے اکیلا کھڑا تھا سوویت یونین کے خلاف, اینڈ آئی واز آن دی ویسٹرن بارڈر دیٹ ٹائم, اینڈ اس وقت ہمیں خوف کی مارے نیند بھی نہیں آتی تھی کہ اگر سوویت یونین آگے نکل آیا تو کیا کریں گے ہم لوگ. اب تو بات بڑی بات کرتے ہیں نا کہ یار کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ادھر مین آف اسٹیل آف نروس, ہی اسٹوڈ اپ. اور جب اس نے کارٹر نے کہا یہ اچھا $20 ملین لینا, اس نے کہا پی نٹس. پاکستان آلریڈی اپنے آپ کمٹ کر دیا ہوا تھا جو امریکہ بیچ میں آیا. تو تاریخ یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے پہلے آ گیا وہ تھا پھر پاکستان نے, نو, پاکستان آلریڈی کمٹڈ اٹ سیلف, کیونکہ اٹ واز اے ویری ریئل اینڈ پریزنٹ ڈینجر ایٹ دیٹ ٹائم کہ پاکستان از لائکلی ٹو بی اٹیکڈ بائی سوویت یونین. تو مطلب ضیاء الحق اسٹوڈ لائک اے مین آف اسٹیل. شرف بہت کرٹیسزم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے وقت میں آپ دیکھیے ڈیولپمنٹ کیا کیا چیزیں ہوئی. سو مسٹ ٹیک نیگیٹو اینڈ پازیٹیو آل انٹو اکاؤنٹ اینڈ پٹ آر ہسٹری رائٹ. اگر آپ تاریخ کا تناظر آپ کا ذہن میں صحیح نہیں ہوگا, کانٹیکٹ صحیح نہیں ہوگا نا, تو آنے والی نسلیں کیا سوچیں گے آپ. بالکل. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ کل کی تاریخ ہی بنے گا نا, اس کو آپ صحیح طور پہ بیان کیجیے. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ویو ہو سکتا ہے بٹ ویوز شوڈ ناٹ بیکم اے ریالٹی. ویو شوڈ ریمین ایز ویوز, کرٹیسزم شوڈ ریمین. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر, بہت اچھا لگا آپ سے ویلکم. آئی ہوپ سم یوز. سر انشاء اللہ. تھینک یو سو مچ سر. ویلکم.